الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم بزرگان محترم معزز حاضرین کرام، اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی یہ آیت کریمہ بھی سورہ حجرات کی آیت کریمہ ہی ہے، جس سورہ کو سورۃ الاخلاق والآداب کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالی نے ہمارے معاشرتی آداب، زندگی گزارنے کے آداب کو اور ہماری آپسی تعلقات کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ یہ بات پیش کی گئی کہ ہمارے آپسی صلح صفائی، آپسی تعلقات میں ہمواری اور آپس میں مل جل کر رہنے کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں، جو اہمیتیں، جو مرتبہ مقام بیان فرمایا، اس کو کچھ حصہ پیش کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مسلمانوں کے درمیان آپسی صلح صفائی اور آپس میں تعلقات کی نبھانے کو نماز، نفل نماز سے بھی افضل، نفل روزے سے افضل، نفل صدقے سے افضل قرار دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے خاص طور پر جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا گارنٹی بیان فرمایا، یقین دلایا، جو حق ہونے کے باوجود اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو، نفرتیں نہ ہو، عداوتیں نہ ہو، ان عداوتوں ختم کرنے کے لیے حق ہونے کے باوجود اپنے حق کو چھوڑتا ہے، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے جنت کے بیچوں بیچ ضرور گھر دلاؤں گا۔ یہ یقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح بہت سی روایات ہیں جو آپسی صلح صفائی کو معاشرے کے اندر عام کرنے اور آپسی جھگڑے کو ختم کرنے کی قرآن کریم میں بھی تعلیم دی گئی اور حدیث پاک میں بھی بتایا گیا۔ جیسا کہ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اس میں حق تعالی شانہ صلح صفائی اور آپسی تعلقات کے بعد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، سوائے اس کے نہیں کہ تمام مسلمان بھائی بھائی، فاصلحوا بین اخویکم، اور اپنے بھائیوں کے درمیان صلاح اور اصلاح کر لیا کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ تو ہمارے آپسی تعلقات میں پاک صفائی ہو، صلح صفائی ہو، یہ اللہ کے رحم دلانے کا وعدہ، اللہ کے رحم کرنے کا وعدہ خود قرآن کریم میں اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے تعلق سے بہت سے روایات پیش کیے گئے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ بھی پیش کیا گیا۔ اس وقت یہ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمان بھائیوں کے درمیان جو جھگڑے، جو آپسی اختلافات ہیں، اس کے ختم کرنے کے تعلق سے بیان فرمایا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے جب اللہ تعالی اپنے بندے کے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں تو ہفتے میں 2 دن اس کے لیے اللہ تعالی مغفرت کے اعلان فرماتے ہیں، مغفرت کا، کہ اسے مغفرت کر دیا گیا، اس کے اعمال کو قبول کر لیے گئے۔ یہ پیر جمعرات، یہ 2 دن اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے فرماتے ہیں اللہ مگر یہ شخص ایسا ہے جو اپنے 2 بھائیوں کے درمیان اختلاف کر رکھا ہے، تو فرمایا ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں، بھائی بھائی بن جائیں، اس وقت تک ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، ان کے لیے کوئی مغفرت کا وعدہ بھی نہیں ہے۔ یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمایا، علماء نے اس آیت کے تحت یہ بیان فرمایا۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتے ہی مسلمانوں کی زندگی آپسی زندگی بھائی بھائی والی زندگی ہونا چاہیے، ملنساری ہونی چاہیے، آپسی تعلقات میں ہمواری ہو، یہ نہ ہو کہ آپس میں جھگڑے ہو جائے، اختلافات پیدا ہو جائے، جیسا کہ کہا گیا گزشتہ جمعہ بھی کہ اختلافات کا سب سے بڑا خراب اثر یہ ہے کہ اختلاف کی وجہ سے، یعنی آپسی جھگڑے کی وجہ سے، آپسی تعلقات میں یہ ایک دوسرے کے خلاف ہونے کی وجہ سے سب سے بڑا اثر دین پر ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحالقہ، اگر کوئی دو مسلمان آپس میں کسی دنیاوی چیز کے لیے لڑیں گے تو وہ چیز وہاں میں وہ چیز کی وجہ سے ان کے درمیان دین ختم ہو کر رہ جائے گا، دین مٹ جائے گا۔ اسی لیے بار بار تاکید فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جامع تعلیمات بیان فرمایا۔ تو مسلمان کا بھائی ہونا چاہیے، اس آیت کا یہی تقاضا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مشہور ارشادات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ مسلمانوں کو بھائی بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے لوگو اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور یہ حدیث کا جملہ بھی ہر مسلمان کے زبان پر ہوتا ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ واقعی یہ وقت کا تقاضا بھی ہے، ہر شخص کے زبان پر بھی ہوتا ہے کہ مسلمان بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے، اور مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے اور بھائی بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب تقاضے سامنے آتے ہیں، جب بھائی بھائی بننے کے جو طریقے ہی جو علماء نے جو نقطہ بیان فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے تو صحیح معنوں میں بھائی بھائی بننے والا ہوگا۔ چونکہ یوں ہی زبان سے دعویٰ کر دینا، زبان سے کہہ دینا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان بھائی بھائی ہے، تو یہ اس سے کوئی بھائی چارگی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ تمام طریقے، وہ تمام باتوں کو اختیار نہ کیا جائے جو اس کے تعلق سے خاص طور پر علماء نے حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے آپس میں تعلقات ہموار ہونے کے لیے، آپس میں صلح صفائی کے لیے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اگر آپس میں اختلاف ہو تو اختلافات کس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اختلافات اگر غور کیا جائے تو اس میں تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ تکبر ہوتا ہے اور وہ تکبر کی وجہ سے اپنے لیے وہ کچھ وضع بنا لیتا ہے، اپنا کوئی امیج بنا لیتا ہے، اپنا کوئی حق بیان بنا لیتا ہے۔ جب دیکھتا ہے اس حق کے خلاف، اس امیج کے خلاف کوئی آدمی برتاؤ کرتا ہے تو پھر شکوے شکایت اٹھتے ہی آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ تکبر بنیاد ہے ہر اختلافات کی جڑ کی۔ تکبر ختم کریں گے تو اختلافات خود بخود پیدا ہوں گے۔ اسی لیے بزرگوں کا کہنا ہے تواضع اختیار کیا جائے، یعنی عاجزی، انکساری اختیار کیا جائے، جیسا کہ ابھی حدیث میں فرمایا گیا کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ، سب کے سب اللہ کے بندے ہی، کوئی کسی کا کوئی خاص حق نہیں ہے، اگر اس کے خلاف ہو جائے تو شکوے شکایت ہو جائے۔ آج یہی مسئلہ ہے، ہر شخص کچھ بن جاتا ہے اور بننے کے لیے وہ اپنے لیے خاص وضع بنا لیتا ہے، سوچتا ہے میرے اسی طرح سب لوگ میرے ساتھ معاملہ کیا جائے، میرے ساتھ ٹریٹ کیا جائے، تو پھر اس کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی جڑ ہے جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، تکبر کو ختم کر دیا جائے، مسلمان بھائی بھائی بن جائیں۔ اور دوسرا تقاضا علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپسی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اور آپس میں صلح صفائی کو عام کرنے کے لیے ایثار اور قربانی کی بھی ضرورت ہے۔ ایثار اور قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنا کوئی حق ہے تو اس کو چھوڑ کے دینے والا بنے، اس کو قربان کرنے والا بنے۔
یہ نہیں کہ ایڈ کر بیٹھ جائے کہ میں لے کر رہوں گا، تو پھر لے کر رہنے کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتے ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی حدیث میں کہا گیا کہ حق ہونے کے باوجود اپنا حق کو چھوڑے گا تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں میں جنت کے بیچوں بیچ گھر عطا کروں گا۔ اور یہ بھی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ آخری زمانے کا حال یہ ہو جائے گا، لوگ سب حق لینے والے ہو جائیں گے، حق دینے والے کوئی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ حکومت کی طرف سے بھی باقاعدہ ظلم ہوگا، ہمارے حق کو چھینا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت ہم کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت طریقہ یہ ہے کہ تم تمہارا حق پورا ادا کر دو اور اپنا جو حق ہے وہ اللہ کے پاس لے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور حق عطا فرمائے گا۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہے جو علماء کرام نے ہمارے آپسی اختلافات کو ختم کرنے کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ اور تیسری بات جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جھگڑے، یہ آپسی ناچاکیاں اس لیے پیدا ہوتے ہیں، ہر آدمی دوسرے کے ساتھ توقع امید لگائے بیٹھا ہے کہ میرا خدا مجھے ایسا کرے گا، باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ایسا سلوک کرے، بیٹا چاہتا ہے باپ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے، بڑے بھائی چھوٹے سے، چھوٹے بھائی بڑے سے، اور اسی طرح بھائی بہنوں میں، شوہر بیوی میں، ہر ایک کوئی امید لگائے بیٹھے ہیں، حالانکہ امید لگانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی پر امید نہیں لگانا چاہیے کہ میرے ساتھ کوئی اچھا کرے گا، وہ کرے گا تو یہ تو اخلاق کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا، لیکن کسی پر توقع رکھنا نہیں چاہیے کہ میرے ساتھ فلاں شخص ایسا کرے گا، جب وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر اختلافات وجود میں آتے ہی جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ تو علماء کرام نے فرمایا ہے یہ تیسرا پوائنٹ ہے جو بیان کیا گیا کہ توقعات کو چھوڑ دیں، اور توقع بنانے کی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے، دوسروں کے تعلق سے کوئی خیر ہی نہ سوچے بلکہ خاموش رہے، اگر خیر آ جائے تو شکریہ ادا کرے ورنہ وہ ان کی صفت سمجھ جائے، اسی طرح زندگی گزارنے کے یہ طریقے علماء کرام نے بیان فرمائے۔ یہ دو آپسی جھگڑے کے تعلق سے علماء کرام نے ختم کرنے کے تعلق سے بیان فرمائی، اور دوسری بات جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ تو بڑے آسانی کے ساتھ کہتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں اس کے تعلق سے حدیث میں جو تعلیمات جو تاکید کی گئی ہے اس کو کوئی سنتا بھی نہیں سمجھتا بھی، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حدیث میں فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو ساتھ فرمایا کہ لا یظلم ولا یسلم ولا یغزل علیہ، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے، اور کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو رسوا نہ کرے اور اس کو توہین نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے اخو المسلم کے ساتھ ہی فرما رہے ہیں۔ آج ہم اندازہ لگا لیں، ہمیں معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو ہر وقت نعرہ لگاتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کبھی اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے اس کے تقاضے کے تعلق سے کوئی سوچا ہے؟ مسلمان مسلمان کا بھائی تو ہوتا ہے، لیکن کوئی اپنے مسلمان پر ظلم کرنے پر باز آتا ہے؟ اگر مسلمان کوئی بے یار و مددگار ہو، کوئی مدد کے لیے سامنے آتا ہے، اگر مسلمان کی ذری سی بھی کوئی غلطی ہو جائے اس کو اچھالنے والا خود مسلمان بنتا ہے۔ تو خود ہمارا حال یہ بنا ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں کے تعلق سے جو حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس کا خود ہمارے پاس کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر موجود نہیں ہے، تو غیروں سے ہماری کیا شکایت ہونی چاہیے؟ تو مسلمان مسلمان بھائی کا دعویٰ کر دینا
آسان ہے، لیکن ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقاضا، جو مطالبہ پیش فرمایا ہے، اس کا بھی کچھ خیال کرنا چاہیے۔ اسی سے مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن سکتا ہے۔ اگر مسلمان صرف زبان سے بھائی بھائی بن جائے، اس کے اوپر ظلم جاری رہے، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے، اس کی توہین، اس کی بے عزتی کرنے کی پلان بنایا جائے، تو یہ مسلمان کا یہ تقاضا نہیں ہے، یہ مسلمان کے زمرے میں ہی داخل نہیں ہے۔ اور اسی طرح علماء کرام کا کہنا ہے، حدیث میں فرمایا گیا کہ مسلم حق المسلم علی المسلم، مسلمان کے مسلمان پر کچھ حق بھی ہے۔ یہ صرف سنت والی بات نہیں، مستحب والی بات نہیں، بلکہ فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 5 یا 6 ہیں۔ فرمایا کہ یعودہ اذا مریضا ویجیبہ اذا دعا، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرے، اور جب وہ سلام بولے تو سلام کا جواب دے، اور اسی طرح اگر کوئی اس کو دعوت دے تو اس کی قبول کرے، یعنی وہ بلائے تو اس کے ساتھ کوئی تقاضا ہو تو اس کے ساتھ جائے، اور اگر وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اگر کوئی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جائے۔ یہ مسلمان کا حق ہے، یہ کوئی سنت اور مستحب والی بات نہیں ہے، بعض علماء کے نزدیک یہ واجبات کے درجے میں آ جاتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر خصوصاً جنازے کے تعلق سے جو واجبات اور جو ضرورتیں ہیں آج معاشرے کے اندر وہ ختم ہو چکا ہے۔ جنازہ جب مسجد کو لایا جاتا ہے، اس زمانے میں جب جنازہ مسجدوں میں آتا تھا تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج آتی تھی کہ اس کو لے کر آنے والے۔ اب صرف چند لوگ آتے ہیں، باقی لوگ ٹو ویلر کے ذریعہ مسجد کو آ جایا کرتے ہیں۔ حالانکہ جنازے کے پیچھے چلنا، اتباع الجنائز ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا حق ہے۔ اور آج یہ المیہ بھی ہے کہ بڑی مشکلات پیش آ گئی کہ جنازہ اٹھانا آج مسلم معاشرے کے اندر یہ بوجھ بن گیا ہے۔ جو پہلے جنازہ کو اٹھاتا ہے وہی اپنا کندھے پر رکھتا ہے اور وہی لا کر مسجد تک پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بے حال ہو جاتا ہے۔ ہم نے خود مسجدوں میں دیکھا ہے کہ جو لوگ جنازہ لاتے ہیں وہ دم لیتے لیتے کھڑے ہو جاتے ہیں، چونکہ جہاں سے اٹھائے تھے بیچ میں ان کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ حالانکہ باقاعدہ علماء نے جنازے کے اٹھانے کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ جنازے کو ہر 10-15 قدم پر آدمی کا تبدیل ہونا ضروری ہے، کہ 10 قدم ایک آدمی لے کر جائے، 10 قدم دوسرا آدمی لے کر جائے، 10 قدم تیسرا آدمی لے کر جائے۔ باقاعدہ علماء نے مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ فقہ کی کتابیں میں موجود ہے، لیکن آج تو ہر شخص کے پاس ٹو ویلر آنے کی وجہ سے، اپنے اسباب کی حفاظت کی وجہ سے وہ لوگ اس عظیم واجب کام کو چھوڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جنازہ لانا ایک بڑا دشوار عمل ہو چکا ہے۔ ایک مسلمان کا حق ہے، آج کا اہم تقاضا ہے۔ اس کے لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا وقت کسی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے وقت دے، اس کے جنازے کو کندھے میں اٹھا کر لا کر مسجد تک پہنچانا یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے یہ قیرات کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا قیرات کیا ہے؟ تو فرمایا وہ حد کے پہاڑ کے پار ثواب ملے گا۔ اتنی بڑی فضیلت والی بات ہے، آج معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے، ایک مسلمان کا حق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح مسلمان کو دیکھ کر سلام کرنا ضروری ہے، اسی طرح مسلمان کے جنازات کو دیکھ کر اس کو کھندا دینا، اس کے پیچھے جانا بھی واجب اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ چند واجبات والے عمل ہیں جو آج معاشرے کے اندر ختم ہوتے جا رہے ہیں، اس کی خاص فکر ہونی چاہیے۔ صرف نعرہ لگا دینے سے مسلمان بھائی بھائی ہو جائے، اخو المسلموں کرنے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقاضا بیان فرمایا، علماء نے جو نکات بیان فرمائے، اس پر عمل کرنے سے ہی مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن سکتے ہیں۔ زبان سے نہیں بن سکتے، عمل سے، کردار سے بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی فکر، اس کا خاص احساس ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔